اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے گا میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب یسر ولا تعسر، رب تمم بالخیر وبہ العون۔ رب یسر ولا تعسر، رب تمم بالخیر وبہ العون۔ رب یسر ولا تعسر، رب تمم بالخیر وبہ العون۔ یا فتاح یا حنان یا منان۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عزیزان من، آپ جانتے ہیں کہ میں محمد ابو بکر آپ سے مخاطب ہوں اور ہم کاروان اردو پڑھ رہے ہیں۔ اس ویک میں ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ نظم تھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس نظم کے شاعر سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہم مشق حل کر رہے تھے، سوال نمبر 6 اور 7 جو ہے وہ رہ گیا تھا، باقی سوالات جو ہیں وہ 1 سے لے کے 8 تک ہم سوائے 6 اور 7 کے ہم سب کے سب سوالات حل کر چکے ہیں۔ آج ہم 6 اور 7 سوال کو حل کریں گے۔ 6 سوال جو ہے وہ مضمون نگاری سے متعلق ہے اور 7واں جو ہے وہ زبانی اظہار سے متعلق ہے۔ یہ تقریر کرنا، جو باتیں آپ کے ذہن میں موجود ہیں آپ انہیں جو ہے اظہار سے نوازیے۔ اظہار جو ہے وہ تقریر سے بھی ہو سکتا ہے اور تقریر سے بھی، تحریر سے بھی اور تقریر سے بھی۔ تو تقریر کا تعلق زبان سے ہے، تحریر کا تعلق قلم سے ہے۔ یعنی تقریر زبان سے کی جاتی ہے، تحریر قلم سے لکھی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں بیان کا مربوط ہونا ضروری ہے، یعنی اس میں ربط ہونا چاہیے، بے ترتیبی نہ ہو۔ اگر بیان مربوط ہو تو تحسین یعنی تعریف کے لائق ہے، وگرنہ نفرین کا سزاوار، برا بلا کہنا نفرین۔ اس لیے جو مضمون بیان کرنا یا لکھنا ہو اسے سوچئے، مواد کو وسعت دیجیے اور ایک مؤثر ترتیب سے مرتب کیجیے۔ اچھا، یہ پیراگراف کی شکل میں لکھیں گے تو زیادہ آسان ہوگا۔ ہیڈنگ جو ہے وہ بالکل نہیں دینی ہے، آپ نے مضمون لکھتے ہوئے ہیڈنگ بالکل نہیں دینی ہے۔ ہاں، آپ نئی بات شروع کرنا چاہتے ہیں، نیا پیراگراف شروع کر لیجئے۔ کوشش کریں کہ جب آپ مضمون لکھنا چاہیں تو پہلے اس کے کی پوائنٹس بنا لیں۔ یہ رف ورک ہوگا، اور کی پوائنٹس بنانے کے بعد پھر ان کی پوائنٹس کی بنیاد پر آپ پیراگراف تحریر کیجیے۔ تو وہ لکھتا ہے جی کہ جب مضمون کا مواد جمع ہو جائے اور مربوط ہو جائے تو پھر اسے مختصر سی تمہید کے ساتھ زیب کرتاز کیجیے، یعنی صفحے پر لکھیے۔ زبان کو روزمرہ اور محاورے کی چاشنی سے آراستہ کیجیے اور خدا کا نام لے کر لکھتے جائیے۔ مسلمان کا خدا کے نام کے سوا کسی چیز سے آغاز نہیں ہوتا۔ موضوع اشعار بھی مضمون کے حسن کو بڑھا دیتے ہیں، مگر ان کی شمولیت آٹے میں نمک کے برابر ہو، یعنی بہت کم ہو، صرف و صرف اشعار ہی نہ ہو۔ مضمون کو نہایت درجہ خوش خط لکھیے تاکہ آسانی سے درست طور پر پڑھا اور سمجھا جا سکے۔ مضمون کو مکمل کر لینے کے بعد ایک دفعہ ضرور پڑھیے تاکہ چھوٹے ہوئے الفاظ لکھے جا سکیں، جو الفاظ آپ لکھنا بھول گئے ہیں وہ لکھے جا سکیں، املا کی غلطیاں بھی درست کی جا سکیں، اور وہ خیالات جو لکھنے سے رہ گئے ہیں اور پڑھتے ہوئے یاد آئے ہیں لکھے جا سکیں۔ یہ ریکال کرنا ہے، آخر میں آپ ایک بار ضرور جو ہے وہ دوبارہ دیکھیں، اور جو آپ کے ذہن میں خاکہ تھا آپ یہ دیکھیں گے آپ نے اس اعتبار سے مضمون لکھا ہے یا نہیں۔ ہم کوشش کریں گے آج کہ ہم مضمون جو ہے وہ جو ٹاپک تھا کہ ہم اقبال کے شاہین بنیں گے، تو اس سے متعلق جو ہے ہم کچھ باتیں سیکھتے ہیں،
کچھ آپ سرچ کریں گے اور پھر جو ہے انہیں مرتب کر کے آپ ایک مضمون کی شکل دیں گے. کچھ باتیں میں آج کے لیکچر میں آپ کو بتا دوں گا اور کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ سرچ کیجئے، بڑے بھائیوں سے، کتابوں سے کنسلٹ کیجئے، لائبریری سے کنسلٹ کیجئے، یا پھر آپ جو ہے انٹرنیٹ سے گوگل بابا سے مدد لیجئے اور یہ مضمون لکھنے کی کوشش کریں. مضمون کچھ یوں شروع ہو رہا ہے جی کہ فکر اقبال کے عمیق معنی گہرا مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معلم انسانیت کا درجہ رکھتے ہیں. یعنی وہ کسی ایک فرد، کسی ایک شخصیت یا نظریے کی بات نہیں کرتے ہیں بلکہ ساری انسانیت کی بات کرتے ہیں. ان کا فکر و فلسفہ اور دستور عمل قرآن کے گرد گھومتا ہے. یعنی قرآن، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن انسانیت کی کتاب ہے، تو اقبال کی فکر اور اقبال کا فلسفہ قرآن سے مستعار ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ قرآن معلم انسانیت ہے، اسی لیے اقبال بھی معلم انسانیت ہے. ان کا کلام آفاقی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کے اندر ایک یونیورسلٹی پائی جاتی ہے، یونیورسل ہے. دنیا کے کسی کونے خطے میں چلے جائیں اس کی افادیت جو ہے وہ نظر آتی ہے. ان کے لفظ طاقت پرواز رکھتے ہیں اور وہ سوچ کے شناور ہیں. یہاں مسکا لگا رہا ہے. قرآن و حدیث کے مطالعے نے انہیں کندن بنایا. وہ علم و عرفان کے ایسے بحر بے قرار ہیں جن میں زندگی متحیر نظر آتی ہے. ان کا طائر فکر محو پرواز رہتا ہے، حکمت و دانائی کی دولت سے مالا مال. اقبال نے لفظوں کو حسن اور سوچ کو رانائی عطا کی. رانائی خوبصورتی. متحیر حیران، بحر بے قرار، ایک وسیع و عریض سمندر. یعنی یہاں اب ہم اقبال کی شخصیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اقبال کون ہے. پہلے اقبال کے بارے میں جانیں گے، پھر شاہین کے بارے میں جانیں گے، اور پھر وہ طلباء سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں. یہ بات ہم تینوں باتیں اس ترتیب سے انشاءاللہ چلیں گے. آپ کا عنوان ہے نا جی کہ ہم اقبال کے شاہین بنیں گے. خودی اور شاہین اقبال کے اہم موضوعات ہیں. یہ موضوعات آنے والے کل کی درخشاں راہیں ہموار کرتے ہیں. درخشاں، تاباں، چمکدار، روشن. اللہ نے شاہین پرندے کو کمال کی خوبیوں سے سرفراز کیا ہے. شاہین خوددار اور غیرت مند ہے. یعنی اپنے آپ پہ بھروسہ کرتا ہے، کسی کے آسرے زندگی نہیں گزارتا. وہ کسی کے ہاتھ کا شکار کردہ کچھ نہیں کھاتا. یعنی اپنا شکار خود کرتا ہے، مردار نہیں کھاتا. شاہین آشیانہ نہیں بناتا، گھونسلے یا گھر کی اسے پرواہ نہیں ہوتی. ہمہ وقت بلند پرواز رہتا ہے، اس کی نگاہ تیز ہے. فقر و استغنا. فقر کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ آپ کسی پر ریلائی نہیں کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی خود جیتے ہیں، کسی کے سہارے زندگی نہیں گزارتے ہیں. استغنا اس میں بھی یہی چیز ہے. اس کا ترہ امتیاز ہے. ترہ امتیاز بنیادی خوبی یا سب سے اعلیٰ خوبی. شاہین توانائی، جہد مسلسل کوشش، حریت آزادی، تجسس کھوج لگانا، محنت کوشش کرنا، پہل کرنے کی خوبی یعنی بڑھ چڑھ کر کام کرنا، اور خلوت پسندی تنہائی پسندی کی خوبیوں سے مزین ہے. خلوت پسند کون ہوتا ہے؟ دو قسم کے لوگ خلوت پسند ہوتے ہیں. ایک وہ جو اخلاق کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر پائے جائیں، اور دوسرے وہ جو اخلاق کی پست ترین جو ہے وہ سطح پر موجود ہوں، وہ لوگ خلوت پسند ہوتے ہیں. تو
یہ دیکھیے اس کے اندر صرف خلوت پسندی نہیں ہے، تجسس بھی ہے، محنت بھی ہے، پہل کرنے کی خوبی بھی ہے، جہد مسلسل بھی اس کا خاصہ ہے، توانائی اور حریت اس کا ترا امتیاز ہے۔ تو اتنی خوبیوں کے ساتھ اگر خلوت پسندی ہے تو یہ کمال کی بات ہے۔ اقبال اسی شاہین کی خوبیاں مسلم نوجوان میں دیکھنے کے متمنی ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے شاہین کو بطور رمز اور کنایا تصور کرتے ہوئے مرد کامل، مرد حر یعنی آزاد مرد درویش جسے کسی کی پرواہ نہ ہو، اور فقیر ابھی آپ کو بتایا جو کسی پہ رلائی نہیں کرتا، جو کسی کے سہارے زندگی نہیں گزارتا بلکہ بے نیازی اور استغنا کے ساتھ اپنا گزارا خود کرتا ہے کا درجہ دیا ہے۔ یہ اقبال کا شعر ہے جی، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، دنیا کو نہیں ہے، دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ علامہ اقبال کو نوجوانوں سے بہت محبت تھی۔ ان کے نزدیک ملت کا یہ جوان شاہین صفت ہے۔ شاہین علامہ موصوف کا محبوب ترین پرندہ ہے، جس میں وہ ایک تیز پھرتیلے اور فضاؤں میں اڑتے نوجوان کی تصویر دیکھتے ہیں۔ اب آپ کو ہواؤں میں نہیں اڑانا، مراد یہ ہے کہ آپ اس قدر محنت اور کوشش کریں جس قدر شاہین پرندہ کرتا ہے، اس قدر تیزی اور پھرتی کے ساتھ وہ اپنی زندگی جیتا ہے، آپ بھی ویسی زندگی گزاریں۔ شاہین جس کا نشیمن بلندی اور فطرت کا تجسس ہے، اقبال کی زبان میں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ دنیا کے جو لوازمات ہیں، محلات ہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ پہاڑوں پر بھی ایک خودداری اور عزت والی زندگی گزار لیتا ہے۔ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اقبال کا شاہین محض ایک پرندہ ہی نہیں بلکہ جسد زندگانی میں یہ حرکت و عمل کا ایک پرجوش مجسم، روح انقلاب، آزادی، خودداری کا پیامبر بھی ہے۔ یہ اس قوت و عمل کا ترجمان ہے جس کے سامنے افلاک بھی سر بسجود ہو جاتے ہیں، یعنی اتنی قوت رکھتا ہے کہ آسمان کو بھی سر کر سکتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے اس نظم کے اندر پیغام دیا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یعنی تمہیں اللہ پاک نے اس قدر قوت دے رکھی ہے کہ تم ان ستاروں سیاروں کی جو دنیا نظر آتی ہے، اس کے بعد جو دنیا جہان موجود ہے اسے بھی سر کر سکتے ہو، وہ دنیا بھی تمہاری مٹھی میں آ سکتی ہے۔ میری نظر میں یہی ہے جمال زیبائی، یعنی حسین و جمیل ہونے کا میری نظر میں یہی استعارہ ہے کہ سر بسجود ہیں قوت کے سامنے افلاک، یعنی طاقت کے سامنے آسمان بھی جو ہیں وہ جھک جاتے ہیں۔ طالب علم کو شاہین کا نام دے کر اقبال جہاں اس میں رفت خیال، جذبہ عمل، وسعت نظری اور جرأت رندانہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہاں اس کے جذبہ تجسس کی بھرپور تکمیل بھی چاہتی ہیں۔ یہ تجسس جو ہے یہ پازیٹیو میننگ میں لیں گے آپ، نیگیٹو میننگ میں، جاسوسی کی میننگ میں یا کھوج یا کسی کے عیوب کے پیچھے پڑنا بھی تجسسی کہلاتا ہے، یہ ان معنوں میں نہیں جائے گا بلکہ یہ اس معنوں میں ہوگا کہ آپ اس خیال، اس سوچ میں رہیں گے کہ یہ کام کیسے ہو رہا ہے، یہ اللہ پاک نے جو کائنات بنائی ہے کیسے بنائی ہے، کیوں اور کیسے کے سوال میں آپ کائنات کے جو مظاہر ہیں ان کے پیچھے جو پڑیں گے، ان کے پیچھے اگر آپ کھوج کریں گے تو یہ تجسس جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا، جو کہ ایک سائنسدان جو اپنے تجربات سے وہ اس چیزوں، اس کائنات کے مظاہر کو وہ پروو کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔
تو اس سینس میں اگر آپ تجسس جو ہے لیں گے تو وہ درست ہوگا. اگر آپ اس سے مراد کسی کے عیوب یا کسی کی کمیوں کو تائیوں کے پیچھے پڑنے کو لیتے ہیں تو یہ غلط ہوگا, یہ درست معنی نہیں ہوں گے. اقبال شاہین کے اندر یہ خوبی نہیں چاہتے ہیں. شاہین پرندوں کی دنیا کا درویش ہے, وہ اپنی خودی پہچانتا ہے. تجسس اس کی فطرت اور جھپٹنا اس کی عادت ہے. وہ فضائے بسیط کا واحد حکمران ہے جو فضاؤں اور دوریوں سے محبت کرتا ہے. جس طرح شیر جانوروں میں اپنی جرأت, قوت اور غیرت خودداری کی وجہ سے خاص فوقیت رکھتا ہے, اسی طرح شاہین پرندوں میں اپنی دلیری, آزادی, خودداری اور بلند پروازی کے لحاظ سے یکتا ہے. دنیا کا کوئی پرندہ ان صفات میں شاہین کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اقبال مسلم نوجوان کو ایک ایسے جذبہ عمل سے روشناس کراتے ہیں جو اسے یقین کے دوش پر محو پرواز رکھتا ہے. اقبال کا تصور شاہین محض ایک شاعرانہ تخیل نہیں بلکہ اس میں اسلامی فخر کی تمام صفات بدرجہ آتم پائی جاتی ہیں. جو صوفیاء ہیں وہ بھی جیسا ایک مسلمان یا ایک انسان بنانا چاہتے ہیں وہ قریب قریب یہی ہوتا ہے جس کو اقبال نے شاہین سے نیریٹ کیا ہے. تو اسلامی فقر کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی اقبال کے فلسفے کے اندر پائی جاتی ہیں. تو یہ ایک بنیادی خوبی ہے کہ شاہین خوددار غیرت مند ہے, اوروں کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا. نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے, شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں. نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں, یعنی ایک ایسے جانور کی شکار کی نگاہ میں, شکار کی شکل میں اگر ہم بات کریں تو ایک ایسے جانور کی تلاش ہے جو زندہ ہو, جس کا دل زندہ ہو, مردہ نہ ہو. کیونکہ مردہ جو شکار ہے وہ شہباز کے کام میں نہیں آنے والا. اسے دوسرے معنوں میں دیکھیے کہ وہ لوگ جو زندہ دل ہیں, جن کے دلوں کے اندر زندگی کی حرارت موجود ہے اور ان کے ذہنوں میں, ان کے دلوں میں یہ جوش, یہ ولولہ, یہ جذبہ موجود ہے کہ وہ نئی دنیا کی تلاش میں جائیں گے, تو شہباز بھی انہی کی معیت اختیار کرنا چاہے گا, انہی کے ساتھ ملنا چاہے گا جو نئی دنیا کی تلاش میں ہو. کیونکہ مردہ دل, جذبات سے عاری, خیالات سے عاری لوگ ہیں وہ شاہین صفت نوجوان کے دوست, راہبر, رہنما یا ہادی نہیں ہو سکتے. شاہین بلند پرواز ہے, ستاروں پہ کمند ڈالتا ہے, وہ تیز نگاہ, ہم وقت شکار پر نظر رکھتا ہے, وہ خلوت پسند ہے, گھر نہیں بناتا, اپنی دنیا کا درویش ہے, گزر اوقات کر لیتا ہے. یہ کوہ بیاباں میں کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں مندی, اس کے لیے گھر بنانا جو ہے وہ ذلت کا کام ہے, اس لیے وہ کیا کرتا ہے, پہاڑوں پہ زندگی گزار لیتا ہے. شاہین جواں ہمت ہے, جرأت تسخیر رکھتا ہے, برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر, یہاں فقط سر شاہین کے واسطے ہے کلہ. یعنی تاج و تخت اسی کو ملے گا جو شاہین کی خوبیاں لیے ہوئے ہوگا, وگرنہ شاہین کی اگر خوبیاں آپ میں نہیں ہیں تو آپ کو اس دنیا میں کمال کا درجہ نہیں حاصل ہوگا. اقبال یہ چاہتے ہیں کہ عصر حاضر کے نوجوان, اقبال کا کلام عصر حاضر کے نوجوانوں کو دعوت فکر دیتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں سے قرون اولیٰ کے نوجوانوں کا طرز عمل اختیار کریں. ڈاکٹر صاحب کو نوجوانوں میں جذبہ استقامت, امنگوں, آرزوں اور قوت تجسس کا ادراک ہے. یہ خوبیاں نوجوان کا خاصہ ہوتی ہیں, لیکن انہیں درست ڈائریکشن دینا اصل بات ہے. اگر آپ انہیں درست سمت دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بچہ یا نوجوان جو ہے وہ کبھی مار نہیں کھاتا ہے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان اپنی خوبیوں کو تعمیر خودی کے لیے وقف کریں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے نوجوان اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے آشنا ہیں, بس انہیں درست رہنمائی کی ضرورت ہے. ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ ہمارے نوجوان اپنے ذہن سے سوچنا سیکھیں. یعنی وہ باتیں جو آلریڈی پرووڈ ہیں انہیں بار بار پروو نہ کریں, بلکہ اپنے ذہن کو اس بات پہ لگائیں کہ وہ کسی نئی چیز کو ثابت کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے, اصول, قوانین اور ضابطے تو وہی ہوں گے جو
ہمارے بڑوں سے چلے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان اصول و ضابطوں پر آپ موجودات کو پرکھیے اور نئی چیزیں جو ہے اس سے دنیا کو روشناس کروائیے۔ یہی اقبال کا پیغام ہے۔ مطالعے، تجربے اور مشاہدے سے ذہن سازی ہوتی ہے۔ واقعتاً مطالعے سے ذہن بڑھتا ہے، تجربے سے بھی انسان نئی باتیں سیکھتا ہے، اور مشاہدہ انسان کے ذہن کو بہت زیادہ تیز کرتا ہے۔ شعور آتا اور ذہن کے دریچے کھلتے ہیں۔ اقبال کا کلام ہمیشہ نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بنا رہے گا۔ کلام اقبال دنیا کے ہر حصے میں پڑھا جاتا ہے۔ ان کے افکار کی کرنیں آج بھی نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایسا ہی ہے، نوجوانوں کے لیے یہ سیکھنا ضروری ہے کہ اصولوں پر استقلال سے چلتے رہنا کامیابی کا لازمی جزو ہے۔ یعنی اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اصولوں اور ضابطوں پر چلنا ہوگا، ان سے ہٹنا نہیں ہوگا۔ نوجوان دوستو، حضرت اقبال کی تعلیمات کو بخوبی سمجھو اور ان پر پوری طرح عمل پیرا ہو جاؤ، کہ اسی میں ہماری ذاتی اور قومی بقا کا راز پوشیدہ ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے آپ کو ذاتی طور پر کامیاب کرنا چاہتے ہیں تب بھی اقبال کی تعلیمات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں، اور اگر آپ بحیثیت قوم ترقی چاہتے ہیں تب بھی اقبال نے جو باتیں بتائی ہیں ان پر عمل کر کے کامیابی میسر ہو سکتی ہے۔ شارع مشرق کی تعلیمات اور فلسفہ خودی اور شاہین پر عمل پیرا ہو کر ہم عالمی دنیا میں ایک خوددار قوم کا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم شاہین کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیں گے بحیثیت قوم، پھر ہم شاہین جیسے پہچانے جائیں گے۔ جیسے شہباز یا شاہین جو ہے وہ تمام پرندوں میں ممتاز اور الگ حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح ہم بھی تمام اقوام میں الگ اور ممتاز حیثیت رکھیں گے۔ ہماری پریشانیوں کا حل ان کے افکار پر عمل کرنے ہی میں ہے۔ نسل نو میں ان کی سوچ و افکار کو عام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ محنت، جستجو، جدوجہد کو اپنا نصب العین بنا لیں۔ یہ شعر دوبارہ ہے جی، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا پر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ یہ غلطی سے یہاں پیسٹ ہوا جی شعر، یہ یہاں نہیں آئے گا۔ اسے یہاں آپ کوٹ نہیں کریں گے، اسے ختم کر دیں گے یہاں سے۔ ابھی تو ممکن نہیں ہے، تو میں آپ کے سامنے کر دیتا۔ یہاں چلیے کوشش کرتے ہیں۔ جی، اگر ہم اقبال کے افکار پر عمل کریں گے تو تبھی کامیاب ہو سکیں گے۔ عزیز طلبا، یہ خیالات مترتب ہیں بھی اور نہیں بھی، یعنی باترتیب ہیں بھی اور نہیں بھی۔ یہ آپ پر ہے کہ آپ ان خیالات کو کس طریقے سے ترتیب دیتے ہیں اور کیسے ایک عمدہ مضمون جو ہے وہ تیار کرتے ہیں۔ یا آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کے سامنے میں نے کی پوائنٹس رکھ دیے ہیں، ان کی مدد سے آپ مضمون تخلیق کریں گے، ان کی مدد سے آپ مضمون تخلیق کریں گے۔ آپ کے مضمون کا عنوان ہے ہم اقبال کے شاہین بنیں گے۔ تو ہم سے مراد طلباء ہیں
اقبال ایک بہت بڑی ہستی ہیں اور شاہین جو ہے ان کے کلام کا ایک مرکزی پرندہ ہے. تو آپ سب سے پہلے علامہ اقبال کی بات کریں گے. وہ کون تھے؟ علمی حوالے سے ان کا مقام کیا ہے؟ پھر آپ اقبال کے نظریات میں جو شاہین کی خوبیاں ہیں وہ بیان کریں گے. پھر آپ بتائیں گے کہ اقبال یہ خوبیاں نوجوان طلباء میں دیکھنا چاہتے ہیں اور طلباء یا نوجوان جو ہیں ان خوبیوں کو کس طریقے سے اپنا کر اقبال جیسا شاہین چاہتے ہیں ویسا شاہین بن سکتے ہیں. اقبال جیسی طلباء سے یا نوجوانوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں ویسا کیسے بن سکتے ہیں. ان 3 حوالوں سے آپ انہی 3 جو آپ کو سٹیپس بتائے ہیں اسی ترتیب سے آپ جو ہے وہ ان خیالات کو مرتب کریں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ